اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے یہ جو 10 کمانڈمنٹ والا ایشو تھا اس کو ڈسکس کرنے کی وجہ سے اپنے اس کانٹینیو سیشن کو روکا تھا بیچ میں، اور ہم نے 2 ویکس جو ہے وہ ڈیلیبریشنس کی کہ کس طریقے سے لبرل اسٹیٹ کرافٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے اپنے آرڈر کو ایک نان لبرل اسٹیٹ کے اوپر، اور کس طریقے سے ڈس انٹیگریٹ کرتا ہے اس کو. اور یہ کہ ایران کے اندر یہ کام کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کو جو ہے ہم نے ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو ہوگا نہیں ہوگا، اور کیا اس کو بہت تھاٹ فلی وہ پریکٹس کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نہیں کر رہے تھاٹ فلی، لیکن یہ کہ فیوچر کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں کوئی زیادہ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ آدمی جب آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ایران کو اسی طریقے سے پرسو کرنے کی کوشش کریں گے. تو خیر یہ ایک الگ بحث ہے. اگر آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگ آج جو ہے وہ دوبارہ سے تھیوری آف جسٹس اور سسٹمز آف جسٹس کے اوپر جانا چاہتے ہیں، یا جو پچھلی والی سیشن تھا اس پہ اگر آپ کو کوئی کریٹیکل کوشچنس کرنے تو ہم وہ کر سکتے ہیں. دونوں آپ کی مرضی. سر میرے خیال سے تو تھیوری آف جسٹس پہ چلے جاتے ہیں. مجھے تو آپ کی پچھلا سیشن سمجھ آیا تھا. میں باقی دوسرے بھائی اگر بتائیں تو. ٹھیک جی ہے. سر، تھیوری آف جسٹس پہ ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھیوری آف جسٹس پہ جو ہے ہم لوگ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہم نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ بھائی جو جسٹس ہے اس کو دیکھنے کا جو ہے کم از کم پولیٹیکل تھیوری میں جو میجر ڈویژن ہے وہ میٹا فزیکل کنسیپشن آف جسٹس اور پولیٹیکل کنسیپشن آف جسٹس کی ڈیبیٹ ہے. اور پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ میٹا فزیکل کنسیپشن آف جسٹس کیسا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ میٹا فزیکل کنسیپشن آف جسٹس کی ایک ریلیجس سائڈ بھی ہو سکتی ہے اور سیکولر سائڈ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ساری کی ساری جو ڈویژن ہے یہ ہم نے بتایا تھا کہ سچویٹ ہوتی ہے رولزین انالیسس کے اندر، اور رولز نے جسٹس ایز فیئرنیس جسے وہ پولیٹیکل کنسیپشن آف جسٹس کہتا ہے اس کے الرغم جو کمپیٹنگ کنسیپشن آف جسٹس ہے میٹا فزیکل کنسیپشن آف جسٹس، چاہے وہ ریلیجس ہو یا سیکولر ہو، دونوں کی جو ہے بنیادی فاؤنڈیشن اس نے ایکسپلین کی تھی. اور میں نے وہی باتیں آپ کو بتائی ہیں. پھر میں نے اس کی امپلیکیشنز بھی آپ کو نکال کے دیں کہ اگر میٹا فزیکل کنسیپشن آف جسٹس ہوگا تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی. یہ ہم نے کیا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹ آف اسٹیبلشنگ لبرل آرڈر اس کے اوپر چلے گئے تھے. آج جو ہے وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ میٹا فزیکل کنسیپشن آف جسٹس کس قسم کی ریاست کو پریزیوم کرتا ہے، اور وہ جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کی بنیادی شرائط کیا ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو چاہے وہ ریلیجس ہو چاہے وہ سیکولر ہو، اور اس کے اوپر جو جنرل اعتراضات ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں لبرل تھنکرز کی طرف سے، ان کا احاطہ کرنا ہے. اور جو افسوسناک بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے میٹا فزیکل کنسیپشن آف جسٹس کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ اسے صرف جو ہے شیئر کرتے ہیں کیا بولتے ہیں لبرل تھنکرز یا کوئی ویسٹرن تھنکر. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کا جو ڈومیننٹ ڈسکورس ہے اس میں سب لوگوں نے میٹا فزیکل کنسیپشن آف جسٹس سے اخذ کردہ جو پرفیکشنسٹ کنسیپشن آف اسٹیٹ ہے اس کے اوپر اٹھنے والے ان اعتراضات کو نہ صرف یہ کہ جائز سمجھا بلکہ ان کو ایلیمینیٹ کر کر ایک ایسی ریاست کا ڈھانچہ جو کہ کسی نہ کسی سطح پر میٹا فزیکل کنسیپشن آف جسٹس کے ساتھ تو کمیٹڈ ہو، لیکن اسٹرکچرلی وہ پرفیکشنسٹ نہ ہو بلکہ وہ
पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के साथ लगा खाने वाला स्टेट क्राफ्ट हो। और यही असल में मुस्लिम माशरों का डिलेमा भी है। और इसको जो है अभी हमने डिस्कस करना है, लेकिन ये कि इसे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले इनिशियल रेफरेंस पॉइंट के ऊपर लिबरल्स का क्या एतराज़ है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। क्या आपको समझ में आ गया कि मैं क्या करने वाला हूँ? खैर, हो सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा ऊंचा भी बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के ऊपर जो एतराज़ात लिबरल्स उठाते हैं वो सिर्फ लिबरल्स तक महदूद नहीं रहे, बल्कि वो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से अखज़ करदा जो रियासती ढांचा है, जो कि ज़रूरी है मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को एक्सिक्यूट करने के लिए, वो लोग भी जो कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस पे बिलीव करते हैं, वो स्टेट स्ट्रक्चर के लिए परफेक्शनिज्म के बजाय एंटी परफेक्शनिज्म, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसकी तरफ जाते हैं। यानी कि उनका कंसेप्शन ऑफ जस्टिस तो मेटाफिजिकल होता है, लेकिन जो स्टेट स्ट्रक्चर वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वो कंसेप्शन ऑफ स्टेट है या वो स्ट्रक्चर स्टेट है जो कि कंपैटिबल है पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के, ना कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के। ये असल मसला है मुस्लिम माशरों का या मुस्लिम पॉलिटिकल थियरिस्टों का, कि वो नेचुरलाइज समझते हैं उस स्टेट स्ट्रक्चर को 21st सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में, जो कि ज्यादा कंपैटिबल है पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के। वो ऐसे कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के साथ कंपैटिबल है ही नहीं जो तय कर चुका हो कि अदल क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक अदल का तयशुदा निज़ाम मौजूद है या अदल का कोई तयशुदा तसव्वुर मौजूद है, तो फिर आपको डेफिनेटली परफेक्शनिस्ट स्टेट क्राफ्ट के साथ जाना चाहिए। लेकिन जिस स्टेट स्ट्रक्चर को वो इंस्टॉल कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेटाइज कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, वो एक ऐसे कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को प्रिज्यूम करता है जिसके टेनेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर थियरी स्टैब्लिश नहीं है। लिहाजा कंसेप्शन ऑफ जस्टिस अगर मेटाफिजिकल हो और स्टेट स्ट्रक्चर अगर पॉलिटिकल हो, पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से अखज़ करता हो, तो इसके नतीजे में लोग और निज़ाम अदल और लोगों के अहदाफ लग्गा नहीं खाते और कंपैटिबल नहीं होते, जिसकी वजह से मजहबी लोग भी नाराज रहते हैं और लिबरल और सेक्युलर लोग भी नाराज रहते हैं, दोनों ही नाराज रहते हैं। तो इसको देखने, यानी कि ये गुंजलत मसला है और प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है, इशू है। इसलिए पहले हम ब्रीफली ये देखते हैं कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से कंपैटिबल कौन सा स्टेट क्राफ्ट है, ब्रीफली। उसको फिर हम इन डेप्थ बाद में देखेंगे जब हम अलग अलग लिबर्टेरियन, लिबरल और मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस को देखेंगे, तो उस वक्त और यानी कि ये क्लैरिफाई होता चला जाएगा। और जो लोग अगर ये कंटिन्यू करते हैं क्लासेस, तो उनके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ये जो पॉलिटिकल थियरी है ये किस किस्म की स्टेट स्ट्रक्चर को अस्यूम करेगी या प्रैक्टिस करेगी। ठीक है जी, तो अब मैं आपको आगे चलता हूँ। और ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो न्यूशन, जिस तरह कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से हमने दो खास किस्म के कंसेप्शन ऑफ जस्टिस निकाले, कि जस्टिस को आप मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हो, और उसके साथ साथ आप जस्टिस को ही जो है वो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह जस्टिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है फॉर अ रेफरेंस पॉइंट, इसी तरीके से उसके कॉरिस्पॉन्डिंग स्टेट स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के साथ स्टेट स्ट्रक्चर कंपैटिबल होता है, उसे रॉल्स के ख्याल में परफेक्शनिस्ट स्टेट क्राफ्ट कहते हैं।
परफेक्शनिस्ट स्टेट क्राफ्ट। तो अगर फर्ज किया कि कहीं पर पॉलिटिकल थियरी के लिटरेचर में या कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिटरेचर में आपको कहीं पर परफेक्शनिस्ट स्टेट क्राफ्ट वगैरह लिखा हुआ नजर आए, परफेक्शनिस्ट स्टेट क्राफ्ट लिखा हुआ नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस कंसेप्शन ऑफ स्टेट से डील कर रहे हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो परफेक्शनिस्ट कंसेप्शन ऑफ स्टेट। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस चूंकि रिलीजियस लेवल पर भी अपने आप को असर्ट कर सकता है और सेक्युलर लेवल पर भी असर्ट कर सकता है, इसी वजह से इसी तरह परफेक्शनिस्ट स्टेट क्राफ्ट रिलीजियस लेवल पर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और सेक्युलर लेवल पर भी एक्सप्रेस कर सकता है, डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट such a state structure expresses itself both at the level of religious or secular uh, model of justice. There is one common factor which is equally present in both different versions of statecraft कि प्रायोरिटी ऑफ गुड ओवर राइट जो होती है वो स्टैब्लिश्ड होती है परफेक्शनिस्ट स्टेट क्राफ्ट में। ये चीज जो है मुझे आज आपको समझानी है, लेकिन इससे पहले तीन चीजें जो है फिर से आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के कम से कम दो धारे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसी तरीके से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट स्टेट क्राफ्ट भी मौजूद होते हैं। आज जो है हम सिर्फ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका कंसेप्शन ऑफ जस्टिस मेटाफिजिकल है तो आप किस किस्म की रियासत और किस किस्म के रियासती ढांचे के साथ उस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस टॉप टू बॉटम होता है, उसकी जो अप्रोच होती है ऊपर से नीचे की तरफ होती है, लिहाजा मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को जो स्टेट इम्प्लीमेंट करती है वो ये झूठा दावा करती ही नहीं कि हम लोगों से पूछेंगे। लोगों से पूछने का सवाल नहीं होता उसमें। वो कहते हैं कि हकीकत जो है चूंकि हम पर आया हो चुकी है मेटाफिजिकली और उसको हमने मेटाफिजिकली ग्रास्प कर लिया है, चूंकि हमने उसे मेटाफिजिकली ग्रास्प कर लिया है लिहाजा अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। और इम्प्लीमेंटेशन पे तो दुनिया की कोई भी रियासत जो होती है वो टेक्नोक्रेटिक जो है मॉडल को ही इस्तेमाल करती है कि कौन से ऐसे एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो इस कंसेप्शन को या इस मेथडोलॉजी को या इस थियरी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप उसमें अलल्लो तलल्लो से पूछना शुरू कर दें तो जाहिर है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मिसाल के तौर पे अगर फर्ज किया कि एक इंसान ये फैसला कर लेता है या एक रियासत ये फैसला कर लेती है कि हमें ज़मीन से तेल निकालना है और हमें ये पता चल जाए कि ज़मीन में हमारी ज़मीन के नीचे क्रूड ऑयल मौजूद है या फॉसिल फ्यूल मौजूद है और फॉसिल फ्यूल मौजूद होने की वजह से हमें जो है फॉसिल फ्यूल को एक्सकवेट करना चाहिए। अब फॉसिल फ्यूल का मौजूद होना अगर इस बात के पता चल गया है तो अब हमें जाके लोगों से नहीं पूछना, अलल्लो तलल्लो से चूड़े चमारों से ये नहीं पूछने की जरूरत है कि भाई जमीन से तेल कैसे नहीं। भाई जमीन से तेल निकालने के लिए या एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जो उस मेथडोलॉजीज को जानते हैं, जो पहले तेल निकालते रहे हैं, जो ऐसे इक्विपमेंट रखते हैं, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल कर सकते हैं, उनसे बहस करेंगे ना कि आप जाके चौक पे खड़े हो जाएंगे और टीवी के ऊपर बैठ के लोगों से पूछेंगे भाई असल ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका, आप बताइए ज्यादा लोग जिस पे एग्री करें वो तरीका। बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्शनिस्ट स्टेट क्राफ्ट को जब ये पता चल जाता है कि अदल क्या है और अदल का जो सोर्स है
وہ آبجیکٹیولی موجود ہے تو پھر اس کی موڈیلٹیز کو طے کرنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی عوامت الناس کی، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح زمین سے تیل نکل جائے گا اور ریفائنری میں جا کے ریفائن ہو جائے گا، اور ریفائن ہونے کے بعد انہی انسانوں کے کام آئے گا جو سائیکل میں بائکس میں تیل ڈالنا چاہیں اس میں ڈالیں، چولہے میں ڈالنا چاہیں اس میں ڈالیں، گاڑی میں ڈالنا ہے، ہوائی جہاز میں ڈالنا ہے۔ یعنی کہ نظام زندگی کب چلے گا؟ جب زمین سے نکال کر تیل کو آپ ریفائن کر کے لوگوں کے پمپس تک پہنچا دیں گے اور پیٹرول کے ٹینکوں تک پہنچا دیں گے، تو پھر زندگی خود بخود چلنے لگی۔ پھر آپ اس پیٹرول کا کیا استعمال کرتے ہو؟ اپنی گاڑی میں ڈالتے ہو یا اپنے اوپر چھڑک کے آگ لگاتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ یہ پھر لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پرفیکشنسٹ اسٹیٹ کرافٹ کو یہ پتہ، یہ ادراک ہوتا ہے کہ عدل کیا ہے، اور جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عدل کیا ہے اور عدل کا سورس بھی معروضی ہے، آبجیکٹیو ہے، لہٰذا اب اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ آیا وہ وجود موجود ہے یا نہیں جس نے یہ عدل کا نظام قائم کیا۔ مثال کے طور پہ پرفیکشنسٹ اسٹیٹ کرافٹ اس سوال سے بحث ہی نہیں کرتی کہ کیا، اگر فرض کیا کہ وہ ریلیجس ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، اس سوال سے وہ بحث نہیں کرے گی۔ وہ کہے گا نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہے۔ اور یہ کہ یہ جو کنسیپشن آف جسٹس ہے یہ اللہ کی کتاب سے آ رہا ہے، تو وہ یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ یہ جو کتاب آپ کے سامنے رکھی ہے کیا یہ اللہ ہی کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس سوال سے بھی بحث نہیں کرتے کہ اللہ کی کتاب کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ نے سمجھا اور تابعین نے سمجھا اور تبع تابعین نے سمجھا، تو وہ جو ہے وہ صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کی جو ہائرارکی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کی ہائرارکی میں سب سے بیسٹ انڈرسٹینڈنگ ورڈ آف دا گاڈ کی وہ ہوگی جو پروفٹ نے کی۔ بحث یہ نہیں ہوگی کہ پروفٹ نے انڈرسٹینڈ صحیح کیا، بحث یہ ہوگی کہ پروفٹ کی بارے میں جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ صحیح رپورٹ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کو پھر مذہبی لوگوں نے یا علماء نے اس کو اینالائز کیا، اسیس کیا، اور اس کے نتیجے میں علماء کے اندر بہت ساری چیزوں کے اوپر اجماع اسٹیبلش ہو گیا۔ جن چیزوں پر اجماع اسٹیبلش ہو گیا اس کو وہ لیجیٹمیٹ سورس آف لا سمجھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کیا کہ آپ پرفیکشنسٹ اسٹیٹ کرافٹ کے لیول کے اوپر یہ سوال اٹھانا شروع کر دیں کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پہلے وہ یہ تو اسٹیبلش کر دے کہ اللہ تعالیٰ وجود رکھتا بھی ہے یا نہیں، کیا پرفیکشنسٹ اسٹیٹ کے لیول پر یہ بھی اسٹیبلش کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ آف دا گاڈ بھیجا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ورڈ آف دا گاڈ ہے، یا یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے پیش کیا ہے، یا یہ کہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ جو اللہ کے پیغمبر سے جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی کہی ہوئی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ جورسڈکشن نہیں ہے پرفیکشنسٹ اسٹیٹ کرافٹ کی۔ پرفیکشنسٹ اسٹیٹ کرافٹ سمپلی یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کو اللہ ہی نے بنایا ہے، صرف ریلیجس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر فرض کیا وہ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں تو وہ کہیں گے کہ دنیا کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی گائیڈنس کے لیے اپنے ورڈ آف دا گاڈ بھی بھیجے، اور ان ورڈ آف دا گاڈ کے اندر بہت سارے جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کے ڈومینز ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر کوئی بحث مباحثے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا جو بالکل محکمات ہیں، جو اسٹیبلشڈ ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہ تو آپ کو ایگزسٹنگ اویلیبل ہیومن نالج یا اویلیبل اسٹیبلشڈ جو ہے وہ سوشل سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ
से इस्तेफादा करने की जरूरत। वो कहते हैं भाई ये तो महकमात है, ये तो इम्प्लीमेंट होंगे ही। हाँ, उनकी मोडेलिटीज के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो थियोरेटिकल हो चाहे वो मेथडोलॉजिकल हो, वो आप अवेलेबल करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें बाजी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्शनिस्ट स्टेट क्राफ्ट को हम परफेक्शनिस्ट क्यों कह रहे हैं? परफेक्शनिस्ट स्टेट क्राफ्ट को परफेक्शनिस्ट इसलिए कहते हैं कि वो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के बारे में जो पोजीशन रखता है वो बियॉन्ड एनी डाउट है। यानी कि ये डाउट उनके जहन में पैदा ही नहीं हो सकता, या स्पेस नहीं होती कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये अदल है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये वर्ड ऑफ द गॉड जो है वो बियॉन्ड एनी डाउट है। चूंकि वो बियॉन्ड एनी डाउट है, लिहाजा उसमें डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की स्केप्टिसिज्म की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की एग्नोस्टिसिज्म की जरूरत नहीं है। तो जब चीज़ों के बारे में आपके पास क्लैरिटी होती है बोथ इन लेटर एज वेल एज इन स्पिरिट, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं, ना कि इस सवाल से बहस करते हैं कि जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं आया वो सच है या सच नहीं। लिहाजा जब आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो परफेक्शनिस्ट स्टेट के लिए थियोरेटिकल लेवल पर परफेक्शन मौजूद होती है, लेकिन उसकी जो मोडेलिटीज होती हैं, जो उसकी मेथडोलॉजिकल साइड है या उसकी प्रायोरिटाइजेशन है, उसमें डिसएग्रीमेंट जरूर हो सकते हैं। और वो डिबेट्स जो होती हैं डिसएग्रीमेंट्स की, वो हाईली स्किल्ड, हाईली नॉलेजेबल, हाईली यानी कि कंसेप्चुअली इक्विप्ड इंडिविजुअल्स के अंदर की डिबेट होती है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं होती, आम आदमी की समझ से बालातर होती है वो। और उसको एक क्लोज फ्रेमवर्क के अंदर वो डेलिब्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ये जो डेलिब्रेशन का मामला है, ये मोडेलिटी का मामला है, ये मेथडोलॉजी का मामला है, ये प्रोसीजर का मामला है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि परफेक्शनिस्ट स्टेट क्राफ्ट में प्रोसीजरल प्लेन के ऊपर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, और ये डिसएग्रीमेंट मुसलमानों में होते रहे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस सवाल पे तो कोई बहस नहीं थी कि जो लोग अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार करेंगे उनको रियासत जो है वो कुव्वत के साथ इंगेज करेगी, लेकिन कितनों को बैक वक्त इंगेज करेगी इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो सकता है। ये सवाल के उनको इंगेज किया जाएगा रियासती सतह पर या नहीं, और एक साथ इंगेज किया जाएगा या अलग अलग इंगेज किया जाएगा। तो आप लोगों ने अगर इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी हो तो हज़रत अबू बकर का की पोजीशन ये थी कि तीनों को एक साथ इंगेज किया जाएगा। जो झूठे नबी हैं उनको भी इंगेज किया जाएगा, जो दोबारा से काफिर हो रहे हैं उनको भी इंगेज किया जाएगा, और जो लोग ज़कात नहीं दे रहे उनको भी इंगेज किया जाएगा। तीनों को एक साथ इंगेज किया जाएगा, क्योंकि तीनों अल्लाह के अहकामात की नफी कर रहे हैं, और इनके साथ जो है वो रियासत अपनी पावर की बुनियाद पर, अपनी अपनी एग्जेक्टिव पावर को इस्तेमाल कर कर इनको न्यूट्रलाइज करेगी। लेकिन ये कि बाद सहाबा का ये ख्याल था कि चूंकि झूठे नबी होना, झूठ नबूवत का झूठा दावा करना और दोबारा से काफिर होना, ये यानी कि इंटेंसिटी वाइज ज़्यादा, यानी कि खुला, यानी कि अल्लाह की अहकामात की नफ़ी, लिहाजा इनके खिलाफ जो है ब्रूट एक्सप्रेशन ऑफ पावर ठीक है। और वो लोग जो कि मुसलमान तो हैं लेकिन वो ज़कात के मामले पे डिसएग्री कर रहे हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात देते थे, हज़रत अबू बकर को नहीं देंगे, ये हमारा अंदर का मामला है, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो दोनों पोजीशंस जो हैं वो प्रोसीजरल है, मेथडोलॉजिकल है और प्रायोरिटी के हैं, क्योंकि मेथडोलॉजी में हमेशा प्रायोरिटी होती है कि किसने इस वक्त पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है उसूल का कि
جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے اور اس کو اسٹیبلش کر دیا ہے، اس کی نفی کرنے والوں کو ریاست یہ بات پکی ہے کہ ٹالریٹ نہیں کرے گی۔ اب یہ کہ ان کو انگیج کیسے کرے گی، تو اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی ایک ساتھ انگیج کیا جائے گا۔ دوسرے صحابہ کا یہ خیال تھا کہ نہیں، اس میں جو ہے نا ہمارے دشمن بڑھ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاست ہی کولیپس کر جائے۔ تو اس میں حضرت ابوبکر اپنے پوزیشن پہ ڈٹے رہے، اور حضرت ابوبکر کی جو پوزیشن تھی وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلش ہوئی، اور تینوں کو ایک ساتھ انگیج کیا۔ اور پہلی بار عام مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ریاست جو ہے اور جو ہے اس کی جو پریروگیٹیوز ہیں وہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بھی کنٹینیو کرے گی ٹو ون دی اپریسیشن آف دا گاڈ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنے کے لیے جس طرح اللہ کے نبی موجود تھے، اب اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے خلفاء موجود ہیں، اور اللہ کے نبی کے جو خلفاء ہیں وہ فیصلہ اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ نہیں کریں گے، اپنی پرائیورٹیز اور پریفرنس، بلکہ اسی کنسیپشن آف جسٹس پہ کریں گے جو کہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے دنیا میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کر کے دکھایا۔ اب اس کے اندر میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ موڈیلٹیز کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہوں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ راشدون کے بعد یا جتنے بھی مسلمانوں میں خلیفہ رہے انہوں نے پرنسپل آف جسٹس کو چیلنج کیا، پرنسپل آف جسٹس کو چیلنج نہیں کیا۔ تو پرنسپل آف جسٹس کو چیلنج نہ کرنا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ریاست اسٹرکچرلی پرفیکشنسٹ ہی رہی، اور اس کے اندر جو ڈس ایگریمنٹ تھے انسانوں کے درمیان وہ موڈیلٹی بیس تھے، پرائیورٹائزیشن کے تھے۔ تو اس کو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو علماء کا ڈومین ہے، میں تو صرف ایک اصولی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم کسی ریاست کو اسلامی ریاست کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اصول ہائرارکیکل ہوں گے، اس سینس میں کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ڈیسیشنز لیے اور کیسے ڈیسیشن لیے، اور کس طرح سے انہوں نے قرآن کی آیتوں کو انٹرپریٹ کیا۔ اس وجہ سے پرفیکشنسٹ اسٹیٹ اگر ریلیجس اسٹیٹ ہے تو وہ چل ہی نہیں سکتی بغیر علماء کے، عالموں کے بغیر وہ نہیں چل سکتی۔ یعنی کہ یہ کوئی میں ایسی کوئی یعنی کہ بات نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی کنفیوژن کی بات ہے، بات یہ ہے کہ پرفیکشن جو ہوتی ہے وہ ایکنالجڈ ہونی چاہیے بائی ورچو آف اسپیشلائزڈ نالج، اور اسپیشلائزڈ نالج جو ہوتی ہے اس کا اصول یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا جانتے ہیں، اس کا اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یہ بتایا جائے کہ آپ جو بحث بازی کر رہے ہو آپ کیا نہیں جانتے۔ یعنی کہ جب بھی کسی چیز کو ہم نالج کے اسٹرکچر کے اندر لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر جو نالجبل پرسن ہوتا ہے نا وہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ میں کیا جانتا ہوں، جب اس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہو نالج وہ کیوں نالج نہیں ہے، وہ کیوں نالج نہیں۔ جیسے میں ایک پولیٹیکل تھیوری پڑھا ہوا انسان ہوں، لیکن چونکہ میں قرآن و سنت کو نہیں جانتا، دین کو نہیں جانتا، لہٰذا جب میں دین کے بارے میں کہ یہ کیسے اپلائی ہوگا فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا تو اسیوم یہ کیا جائے گا کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ صحیح حدیث کیسی ہیں، اور اگر یہ سب کچھ مجھے سرے سے پتا نہیں ہے، پتا ہی نہیں ہے، مجھے اطلاع ہی نہیں ہے مجھے، تو میں یہ موڈیلٹیز کی سطح پر کوئی رول پلے نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی عالموں کی ضرورت ہوگی۔ تو عالم کے بغیر پرفیکشنسٹ اسٹیٹ کرافٹ فنکشن نہیں کر سکتی۔ اور اگر آپ نے یہ سمجھا کہ
چونکہ ریاست کو چلانا جو ہے وہ ایک پروسیجرل چیز ہے، اور کسی بندے کا مسلمان ہو جانا کافی ہوتا ہے اس کی ریزننگ کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بس موڈیلٹیز کو کرنا ہے اور پھر بھروسہ کرنا ہے اس بات پہ کہ چونکہ آپ مسلمان تو آپ ہیں ہی، لہذا آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے بھائی، یہ صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایبسٹریکٹ انڈرسٹینڈنگ اور انسٹرومنٹل انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جرنل رولز آف ریزن سے آپ اس پرابلم کو ریزالو نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے پرفیکشنسٹ اسٹیٹ کرافٹ کے اندر ہمیشہ وہ لوگ ڈومینیٹ کریں گے، یا وہ لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں، یا وہ لوگوں کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے جو کہ اپنی ٹیکنیکل سکلز، اپنی ٹیکنوکریٹک انڈرسٹینڈنگ، اپنی اسپیشلائز انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اس سے لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آدمی کی ڈیپتھ کیا ہے. چونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس بندے کی ڈیپتھ کیا ہے یا اسٹرینتھ کیا ہے، لہٰذا جب بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ فیصلہ کریں تو وہ ممکن ہے کہ لوگ غلط فیصلہ کر دیں. لہٰذا پرفیکشن اسٹیٹ کرافٹ کو چلانے والے اصل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر نان الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. وہ نان الیکٹڈ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ the idea of justice has already been established. It's there. It is concretized by the practices of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba and the Tabi'in and the Taba Tabi'in. لہٰذا آپ نے اس بنیاد پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ان حالات میں کون سے ڈیسیشن لیے گئے اور ان حالات میں ہم کیا ڈیسیشنز لیں گے. لیکن یہ کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ وہ بھی چاہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. لہٰذا جسٹس کا جو سوال ہے وہ ایک اسٹیبلشڈ پوزیشن سے نکل کر آتا ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے بائی ورچو آف دی deliberations made by the subject experts. That's it. لہٰذا یہ پہلا ایسپیکٹ ہے جیسے جو کہ ہیومن ریسورس کے لیول پر ہے. اور ہیومن ریسورس کے لیول پر جو ایکسپرٹیز ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس نالج کا اسٹرکچر ہونا چاہیے، جو بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں. مثال کے طور پہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس یہ بھی نالج ہوتی ہے کہ ہیومن باڈی کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہیومن باڈی کو اس طرح سے ٹریٹ نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں. تو جو علم اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسے ڈوز بھی بتاتا ہے اور ڈونٹس بھی بتاتا ہے. اب جو ڈوز ہوتے ہیں نا، ڈوز کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اگر یہ آپ کو پتہ ہے تو اس کی بنیاد پر ڈونٹس کو بھی وہ ایکسپلین کر سکتا ہے. لیکن آپ عام آدمی کو اگر موٹی موٹی ڈوز کا پتہ ہے لیکن ڈونٹس کا اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی اتھارٹی کو چیلنج کر دے. کیونکہ ڈوز کو تو آپ جاٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، کیونکہ ڈوز جو ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں اور وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جو ڈونٹس ہوتے ہیں نا وہ انفائنائٹ ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کی لیول آف انٹیلیکٹ درکار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے،
آپ کیا کر سکتے ہو, صحیح ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن آپ کیا نہیں کرنا چاہتے, آپ کیا نہیں کرنا چاہتے, اس کے بارے میں آپ بڑے کلیئر ہوتے ہو. لیکن وہ کلیئرٹی کہ آپ کیا کیا نہیں کرنا چاہتے, وہ ڈیفائن ہوتی ہے اس سوال سے جو آپ کرنا چاہتے ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پین ہے, دس از پین. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ دس از پین, تو اب یہ کیا کیا نہیں ہے, یہ ٹیبل نہیں ہے, یہ پینسل نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے, یہ جو ہے وہ گاڑی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کتنی نیگیشن ہے اس کے اندر, اس کے اس ایک افرمیشن میں انفائنائٹ نیگیشن ہے. تو جب آپ کسی چیز کو نگیٹ کر کر پوزیشن لیتے ہیں, اس نگیشن کی بنیاد پہ آپ کو یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کیا نہیں چاہتے, لیکن اس سے یہ پتا نہیں چلتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ کو کیا چاہنا چاہیے. میٹافزیکل کنسپشن آف جسٹس میں آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو چاہنا ہے, لیکن آپ کو کیا کیا نہیں چاہنا, اس کے لیے آپ کے پاس کمپلیٹ کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس سوال کی کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ نے کیا منع کیا ہے, اللہ نے کیا کرنے کی اجازت دے دی ہے. اگر یہ آپ کو نہیں پتا تو آپ صرف نگیشن کی بنیاد پر زندگی نہیں گزار سکتے. تو دونوں چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. جو عام آدمی ہے اس کے لیے نگیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اسرٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو نگیشن کی بنیاد پر سسٹم نہیں چلایا جا سکتا. پرفیکشنسٹ اسٹیٹ پرفیکشنسٹ اس لیے ہوتی ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے, واٹ از, اور کیسے اسے پتا چلتا ہے, اسے میٹافزیکلی پتا چلتا ہے. اور جب میٹافزیکل فاؤنڈیشنز کے اوپر آپ کسی سسٹم کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایسے ایکسپرٹ ہونے چاہیے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکیں. اس سے اب ایک بہت خطرناک اعتراض ہے جو کہ سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانوں کو خاص طور پہ علماء کو فیس کرنا پڑا, وہ میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن ابھی کیا میری یہ جو بکواس میں نے اتنی دیر سے کر رہا ہوں اور آپ لوگ چھپ کر کے سن رہے ہو, تو کیا آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پرفیکشنسٹ اسٹیٹ کرافٹ کیوں سلیکٹڈ لوگوں کے اوپر انحصار کرنے پر مجبور ہے, کیوں اس میں عوامت الناس کو شامل نہیں کیا جا سکتا. کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ جی سر, یہ جی سر, یہ بات کلیئر ہے الحمدللہ. نہیں, یہ بات آپ لوگ کلیئر تو ہو گئی. یہ صحیح بات ہے یا نہیں, ایسا ہی ہے یا غلط ہے؟ یہ بہت ہی شاندار, کیا کہنے. میں ایک دین کا طالب علم ہوں, لیکن جس طریقے سے آپ نے اس کو واضح کی یہ بہت ہی عمدہ ہے. تو بھائی دیکھو, مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایک ایکیڈیمک ایکٹیویٹی میں ہے, اور دوسری بات یہ کہ میں عالم دین بھی نہیں ہوں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو یہ تو رالز کے اعتراضات ہیں نا, اور رالز نے اتنی ڈیٹیل سے جا کے ریلیجیس سوسائٹیز کو نہیں ڈسکس کیا. اس کا فوکس صرف یہ تھا کہ میٹافزیکل کنسپشن آف جسٹس میں چونکہ یہ طے ہو چکا ہوتا ہے کہ عدل کیا ہے, لہٰذا بحث مباحثے کی گنجائش نہیں ہوتی. ہاں, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کو کئی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں یہ سوال کہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا. یہ ایک اصولی پوزیشن ہے جو ڈالس کی ہے, اور اسی کو لے کے پھر بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے, سوری کیا کہ میٹافزیکل کنسپشن آف جسٹس پہ. تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ سر پریکٹیکلی آج کی دنیا, اگر لیٹ سپوز اگر میں اپنی ریاست کی بات کروں, ہم اگر پاکستان کی بات کریں, لیٹ جسٹ ایک کیس کے طور پہ نا,
सो इनिशियली हमें बताया ये यानी कि आपने जो दो बाइफर्केशन किए कि परफेक्शनिस्ट और एंटायर परफेक्शनिस्ट स्टेट की, प्रैक्टिकली लगता ऐसे है कि ये शायद थियोरेटिकली परफेक्शनिस्ट स्टेट के मॉडल पे थी, पर जो इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं तो वो एंटायर परफेक्शनिस्ट और प्रायोरिटी ऑफ राइट ओवर गुड हो गया है। तो क्या ये कोई थर्ड कैटेगरी बन गई है, या ये एक कंफ्यूजन है? इसको प्लीज अगर एक्सप्लेन कर दें। देखिए, मसला ये है कि ये हमारे यानी कि पाकिस्तान के ज़हूर में आने से पहले ही ये बात बहस में आ गई थी। ये बहस में इसलिए आई थी कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए और अंग्रेजों ने डिफीट कर दिया, तो जब हमें डिफीट हुई तो इसका सारा का सारा मलबा जो गिराया हमारे उस जमाने के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो भी उन सब ने ये कहा कि ये जो हमें डिफीट हुई है वो हमारी इंफीरियर स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज की वजह से हुई है। हमारा जो नॉलेज का स्ट्रक्चर था वो मुकाबला नहीं कर सका अंग्रेजों के नॉलेज के स्ट्रक्चर से, और अंग्रेजों के नॉलेज के स्ट्रक्चर के मुकाबले पर चूंकि हम नहीं आ सके, अंग्रेज ऊपर थे इल्म की सतह पर और हम लोग नीचे थे इल्म की सतह पर, इस वजह से अंग्रेज हम पर गालिब आ गए। और अंग्रेज चूंकि हमें गालिब आ गए तो असल में हमारा जो इल्म है वो अप टू द मार्क नहीं है। न सिर्फ ये कि हमारा इल्म अप टू द मार्क नहीं है, बल्कि उस इल्म के जो बेयरर है, उस इल्म के जो कस्टोडियन है, वो कौन थे? वो कस्टोडियन है उलमा, वो भी अप टू द मार्क नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक आलिम दीन जो दीन भी जानता है और कुरान और सुन्ना को भी जानता है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन अंग्रेज जो आया कानून दां, या अंग्रेज जो आया साइंटिस्ट, या अंग्रेज जो आया पोएट, वो जमालियात की सतह पर भी हिंदुस्तानी मुसलमानों से ऊंचा था। नेचुरल अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल साइंसेस के लेवल पर भी वो हिंदुस्तानियों से ऊंचा था, और वो सियासी उलूम के अंदर भी ऊंचा था हिंदुस्तानियों से। चूंकि ये तीनों सतहों पर, जमालियात की सतह पर भी और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की सतह पर भी और लॉ की सतह पर भी, लिहाजा मुसलमानों को उन्होंने चारों खाने चित कर दिया। इल्म की सतह पर यानी कि साइंटिफिक नॉलेज की बुनियाद पर, दूसरा जो है वो जमालियात की सतह पर भी, और तीसरा जो है वो कानून की सतह पर। लिहाजा हमने जो कानून इख्तियार किया, ये एक्सेप्ट किया, वो अंग्रेज़ों का कानून इख्तियार कर लिया। हमने जो दुनिया को समझने का मॉडल था, जो अंग्रेज बहादुर अपने साथ ले गया था, साइंस और टेक्नोलॉजी, वो हमने अडॉप्ट कर लिया। और तीसरा ये कि हमें पता चला 19वीं सदी में कि शेक्सपियर कितना बड़ा आदमी था, कितना अजीम इंसान था, और हम लोग कितने उल्लू के पट्टे थे, और हमारे आगे जो जमालियात से मुलविस लोग थे वो कितने टट्टू थे वगैरह वगैरह। तो इन्होंने फोकस किया कि भाई असल में हमें जो डिफीट हुई है वो एपिस्टेमोलॉजिकल प्लेन पे हुई है। लिहाजा उन्होंने ये समझ लिया कि असल में मसला किस चीज में है। असल में मसला थॉट में है, असल में मसला तफहीम दीन में है, असल में मसला इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान पे। इतना तो उनमें दम नहीं था। कुछ खबीसों ने तो ये भी किया कि वो उन्होंने कुरान और सुन्ना को ही एक तरफ साइड में रख के नॉलेज के स्ट्रक्चर्स खड़ी करने की कोशिश की। जाहिर है उनकी तो अभी बहस नहीं हो रही, क्योंकि वो तो जाहिर है कि पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के करीब चले जाएंगे। लेकिन जो भाई मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की सतह पर ही थे,
انہوں نے یہ کہا کہ وہ ساری انڈرسٹینڈنگ جو ہم نے پڑھی صدیوں سے وہ آبسولیٹڈ ہو گئی، اب ہمیں نئے طریقے سے کرنا ہے. جیسے علامہ اقبال نے لکھ دیا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، ریکنسٹرکشن کرنا ہے. اور انہوں نے جا کے ٹریس کر دیا کہ بھئی غلطی تو جو ہے وہ امام غزالی سے ہی ہو گئی تھی. امام غزالی کو جب یہ پتہ چل گیا کہ پیور ریزن جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، تو امام غزالی کو جانا چاہیے تھا ایکسپیرینس کی سطح پر امپیریسزم کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے تھا معتزلائٹس کو، تو وہ بیلنس ہو جاتا اور پیور ریزن کے چکر سے نکل آتے. لیکن امام غزالی جو ہے وہ چلے گئے روحانیت کی سطح کے اوپر. اس کے نتیجے میں پہلے ہی جو ہے سسٹم جو تھا وہ ایبسٹریکٹ ریزننگ کی وجہ سے نیچے کانکریٹ ریالٹی یا امپیریکل ریالٹی یا فینامنا کے سطح پر کٹ رہا تھا. امام غزالی نے اسے ریزن سے بھی کاٹ کے اور اوپر لے کے چلے گئے اسپریچویلٹی کی سطح کے اوپر. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر لوگ جو تھے وہ اسپریچویلٹی کے اندر جو ہے وہ اپنے وجود کا اور اپنے معاشرت کا اور اپنی معیشت کا اور اپنی ریاست کا حل تلاش کرنے لگے، جس کے نتیجے میں معیشت بھی کمزور ہوتی چلی گئی، معاشرت بھی کمزور ہوتی چلی گئی، ریاست بھی کمزور ہوتی چلی گئی. اور اس کا جو سارا کا سارا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو آ کے انگریزوں نے خوب جوتے مارے اور جوتے مارنے کے بعد ان کو نکال باہر پھینکا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا، کم از کم جو بڑے لوگ تھے، کہ دیر از nothing wrong in the domination of the English imperialism. The problem is that we are not epistemologically capable enough to respond appropriately to the challenge posed by the English imperialist. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ Because of our wrong understanding of the Islamic intellectual resources. صحیح ہے. اور یہ کام جو ہے ابھی تک کے جاری ہے، ابھی تک کے یہ کام جاری ہے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ گریجولی جو ریلیجن ہے وہ اپنی ایپسٹمک اتھارٹی لوز کرتا چلا جا رہا ہے، کانسٹینٹلی، مستقل اور مسلسل. تو جب آپ کسی سورس آف جسٹس کو ایپسٹمولوجیکلی وائبل ہی نہیں سمجھتے، ان ایکسیسیبل سمجھتے ہیں، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ڈس ایگریمنٹ کا کیا سوال ہے؟ ابھی تو سوال یہ کہ اس کو ہم صحیح انڈرسٹینڈ کیا بھی ہے کہ نہیں ہے. تو جب اس کو صحیح انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے 1500 سال سے جو اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ نے صحیح انڈرسٹینڈ کیا ہی نہیں. وہ تو ہو گئی کہاں، وہ تو چلو اب آپ دوبارہ سے انڈرسٹینڈ کریں گے. دوبارہ سے جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کے لیے سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی کی وجہ کیا ممکن نہیں رہے گا. اس کی ایکسیپٹیبلٹی ممکن اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ اتنی ناول ہوگی کہ لوگ اپنے آپ کو ایلینیٹ فیل کریں گے اس آئیڈیا کی ٹروتھ فلنس کو لے کر، کیونکہ وہ اپیرنٹلی جو ہسٹری آف اسلام اور جو آتھینٹک ہسٹری آف اسلام ہے اس سے کمپیٹیبل نہیں لگ رہا ہوگا ان کو. جب ان کو کمپیٹیبل نہیں لگے گا تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تو ہم پریکٹس نہیں کریں گے. لہٰذا آپ کنٹیسٹ کرتے رہیں گے ایپسٹمولوجیکل لیول کے اوپر اور لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کی داڑیاں کھینچتے رہیں گے، پگڑیاں اچھالتے رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے رہیں گے. آپ اس چکر میں لگے رہو گے اور دوسری طرف جو ہے وہ پولیٹیکل کنسیپشن آف جسٹس جو ہے وہ اپنی ایپسٹمولوجیکل وائبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا چلا جائے گا. یہ دوسرا لیول ہے. دوسرا ابھی اس کا ایک تیسرا لیول ہے جس میں آفینس ہے. ابھی تو یہ اپنے گلے پہ چھری آپ خود ہی پھیر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو انگریزوں نے جب آ کر کوٹ دیا یہاں پر تو انگریزوں سے پٹ جانے کے بعد آپ کا بھروسہ اپنی سیاسی قوت یا سیاسی بصیرت پہ سے نہیں اٹھا،
اپنی علمیت اور علمیت کے ریسورسز کے اوپر سے اٹھ گیا. تو اب اگر آپ کا بھروسہ ہی نہیں ہے اپنے علم پر اور اپنے علمی ریسورسز کے اوپر, تو آپ تو اس اندھے کی طرح ہو جو کہ لاٹھی لے کے ادھر ادھر ہوا میں مار رہا ہے, اور وہ لاٹھی عام طور پر جس کے دوسرے کے پڑتی ہے نا, وہ بھی اندھا آپ ہی کی طرح لاٹھی گھما رہا ہے. تو یہ سوال یہ کہ جو مغربی علوم نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا سب لوگوں کی, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کو اس روشنی نے اندھا کر دیا, ان کو اپنا ہی سورس دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ ایپسٹمولوجیکل کرائسس ہے. تو انگریزوں کے آنے کے بعد جو پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوئی وہ پولیٹیکل نہیں ہے, وہ ایپسٹمولوجیکل ڈیفیٹ ہوئی ہے. اس کو تو سمجھنا چاہیے نا, اس کو سمجھ ہی نہیں رہے لوگ. تو اور جو ہینکی پینکی لوگ کرتے ہیں وہ اس پرابلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے نہیں ہیں. اور اگر جو لٹریچر جن لوگوں نے لکھا ہے, جیسے علامہ اقبال نے لکھ لیا, سر سید نے لکھ لیا, چراغ علی نے لکھ لیا, اور اور بہت سارے بھائیوں نے لکھا, علامہ مشرقی نے لکھا, عبید اللہ سندھی نے لکھا, اور بہت سارے بھائیوں نے لکھا. تو وہ جو لکھا اس علم کو جانچنے کا پیمانہ کیا دین ہے, یا اس کو جانچنے کا پیمانہ مغربی علوم ہے, ویسٹرن سورسز آف نالج ہے, ویسٹرن ایپسٹمولوجیکل کنڈیشنز ہیں, ویسٹرن جو ہے وہ پولیٹیکل تھیئریز ہیں, ویسٹرن نوشنز آف لا ہے, یا ویسٹرن نوشن آف مین ہے, یا سائیکی ہے, واٹ ایور. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب جو چیلنج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ علم کو بیان کرنا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے مقابلے پر ایک ایسا علم ہے جس کے ڈوز اور ڈونٹس الگ ہیں. چونکہ اس کے ڈوز اور ڈونٹس الگ ہیں, لہٰذا جب اپنے ڈوز آپ پیش کرتے ہیں تو اس کے جب ڈوز اور ڈونٹس جب آپ پیش کرتے ہیں کسی کے سامنے, تو دوسرے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں, نہیں یہ جو آپ نے جو پیش کیا یہ تو سائنٹیفکلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ تو گلوبل پولیٹیکل تھیوری کی انسٹیٹیوشنل فارمیشن کے خلاف ہے, یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے, یہ انٹرنیشنل بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز کے خلاف ہے, یہ جو ہے انٹرنیشنل فائنینشیل اسٹرکچرز کے خلاف ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کو آپ کارنر کرتے چلے جاتے ہیں, اور ان کی حیثیت سے یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھائیں اور مردوں کو نہلائیں, اور جو ہے ختنہ وغیرہ جو ہے وہ کرنے میں ہماری رہنمائی کریں, طلاق, بلکہ طلاق تو خود ہی دے دیتے ہیں. سنیوں میں تو ضرورت نہیں ہوتی ولی کے, خود ہی کر دیتے ہیں سارے کام, وہاں پہ بھی علماء کی ضرورت نہیں ہوتی. نکاح کے اندر تبرک کے طور پر ان کو لے آتے ہیں, لیکن ویسے بھی ان کی ضرورت نہیں ہوتی. جو پرچہ ہے وہ بھی لوگوں نے لکھ کے دے دیا, اس پر بس وہ بھائی مولانا صاحب سائن کراتے ہیں, اور اپنی پرسنل لیول پر جو بھی ان کو بتانا ہوتا ہے بتا دیتے ہیں. لیکن as far as the epistemological authority is concerned, وہ تو کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. کیا یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی؟ سر 2-3 سوالات تھے جو کلیئرٹی مجھے کرنی ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک پرفیکشنل اسٹیٹ جو ہے اس کا نوشن جو ہوتا ہے وہ اپنے کانسیپٹ آف جسٹس کے اوپر سوال نہیں اٹھاتی, موڈیلٹیز کے اوپر اختلاف کر سکتے ہیں ہم, لیکن جو کنسیپشن آف جسٹس ہے اس پہ سوال نہیں اٹھے گا. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ان لوگوں نے ریکنسٹرکشن اور کنسیپشن آف جسٹس میں نہیں, ہاں پروسیجر آف دا جسٹس, ہاں جی, اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, پروسیجر میں, کنسیپشن پہ نہیں ہو سکتا, یہی ہے نا جی. لیکن جو کنسیپشن آف جسٹس کے اوپر اعتراض ہوگا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہوگا, تو وہ اتنا کمپلیکس لیول ہوگا جس میں عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوگی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. مثال کے طور پہ آپ ظاہر ہے کہ عالم ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اشرائٹس اور ماتوریدین کا فریڈم, ہارڈ ڈٹرمنزم اور سافٹ ڈٹرمنزم کو لے کے جو پوزیشننگ ہے وہ کافی کمپلیکس ہے اور کافی ڈینس ہے.
आम आदमी की समझ में नहीं आती। लेकिन ये कि जाहिर है कि इसको अगर आप ट्रैक डाउन करोगे तो डेफिनेटली इसकी इम्प्लीकेशन होंगी कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के साथ, लेकिन इसमें हर अल्लाह तल्ला तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता ना, उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। तो उलमा के दरमियान अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो है या इंटरप्रिटेशन के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन सोर्स कि ये वर्ड ऑफ द गॉड ही है और ये सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट ही है या इजमाए उम्मत है ही, ये इसके ऊपर तो बहस नहीं होगी ना भाई। बिल्कुल नहीं होगी, सही, ये बात समझ आ गई। मुझे जो समझने की कोशिश मुझे करनी है वो ये है कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं या फिर री इंटरप्रिटेशन वाले लोग हैं, जो अगर वो खुल के नहीं भी कहते बहुत से लोग, लेकिन ज़िम्नन ये कह रहे होते हैं कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है उसने रिलीजन को सही नहीं समझा 1400 साल। तो ये जो उनका इख्तिलाफ है, ये असलन मोडालिटी का इख्तिलाफ है कि सोर्स पे इख्तिलाफ है? मेरा ये ख्याल है कि वो सोर्स जो कि आ रहा है उस सोर्स को नॉलेज का स्ट्रक्चर नहीं समझते। सही है, समझते नहीं, ये मेरा इल्जाम है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं समझते, बल्कि वो दीन को समझते नहीं है, दीन को बरतते नहीं है, दीन को भुगत रहे हैं। उनकी जुर्रत नहीं है कि वो ये कहें कि भाई इसके बगैर भी हम दुनिया को चला सकते हैं। सही है, फिर फर्ज किया कि अमेरिका ने या जापान ने या सोवियत रशिया ने कुरान और सुन्ना के बगैर दुनिया में बहुत कामयाबियां अचीव कर ली ना, की ना दुनिया में। जी जी, तो अब वो बोलेंगे भाई हमें तो इस तरह की तरक्की चाहिए। हाँ, अब आप जो है ना इस तरह की तरक्की हमें इसमें से निकाल के दिखाओ। भाई अगर उसमें से नहीं निकल नहीं रही तो फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा भाई ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि दीन वाली बात जो है ना उसको हम स्टेट डोमेन से निकाल देते हैं, पर्सनल डोमेन में रखें, लोग अपनी इंफरादी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उसको प्रैक्टिस करें, लेकिन रियासत को हम चलाएंगे उन मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे जो जापान में और कोरिया में और वगैरह वगैरह इख्तियार में। और ये जो है मजहबी मामला इसको रख लेते हैं पर्सनल, तो इसमें क्या मसला है? तो पाकिस्तान में जो बहुत सारे जो सेक्युलर हैं तो वो ये थोड़ी है कि वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान है, वो मुसलमान कहते हैं अपने आप को, मगर वो ये कहते हैं कि देखो दुनिया को चलाने के लिए तो दुनिया के उसूल होने चाहिए ना। उलमा को बेचारों को क्या पता है कि ये दुनिया कैसे चलती है। मतलब हम उधर ही पहली वाली बात पे चले गए कि आप ये अब जो आपने शुरू जिधर से किया था कि उनका कॉन्सेप्ट बेशक परफेक्शनलिस्ट वो मेटाफिजिकल हो, लेकिन नोशन ऑफ द स्टेट वो एंटी परफेक्शनलिस्ट ले लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा है सर, अभी हम ये जो आखिरी वो जो आपका पॉइंट है प्रेजेंट ये स्लाइड के ऊपर, प्रायोरिटी ऑफ गुड ओवर राइट प्रोफेशनल स्टेट के अंदर, अभी हम इस अभी मैं पॉइंट पे तो नहीं आए ना? नहीं, अभी मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। बस सही है, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई बात पूछनी है? ये बहुत ही यानी कि तकलीफ दे बात है भाई। हाँ तकलीफ दे तो है सर बहुत। सर ये जो बात है कि मतलब हर वक्त में जय्यद उलमा भी होते हैं और जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि कुरान सुनना और जो हायरार्की ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, तो उनका फिर क्या रोल है? मतलब हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ? बाकी चलें तो जैसे लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन की बात की और रीइंटरप्रिटेशन की बात की, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक जय्यद उलमा भी हेल्प करते हैं और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को वो कहीं गलत है तो वो भी तो एग्जिस्ट करते हैं, एक क्लास हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते, मैं कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे होते हैं, वो जो कह रहे होते हैं वो सुन तो ली जाती है, लेकिन वो इल्म की हुज्जत नहीं होती। देखें, मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि फर्ज करें कि पाकिस्तान के सारे उलमा बैठकर ये बता दें कुरान और सुन्ना की रोशनी में, फर्ज कर लेते हैं, ऐसा होगा नहीं, सब लोग बैठेंगे नहीं, लेकिन फर्ज कर लेते हैं बैठ गए और उसके अंदर सारे उलमा को बैठा दिया, उसमें देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस,
शिया, जितने भी आलिम हैं, जैसे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के अंदर जो मुसलमानों के नुमाइंदा आलिम है वो बैठे हुए हैं, और वो सब बैठ के बताएं कि देखें जी, ये जो बैरूनी कर्जे आप लोगों ने लिए, जिन मुआहदात की बुनियाद पे लिए, वो असलुल उसूल सूदी बुनियादों पर आपने लिए, तो ये तो उसके नतीजे में आपने एक गैर शरई काम कर दिया। लिहाजा अब तो ये तो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आज हम लोगों को पता चला कि अरे यार ये तो सब सूद है। तो आप ये कहें कि भाई पाकिस्तानी स्टेट करे ये कि वो अपने सारे कर्जे जो है ना वो रिप्यूडिएट कर दे, और कहें कि भाई देखें ये सही बात है कि हमारी रियासतों ने कर्जे लिए, लेकिन जो कर्जा अब हमने लिया है ना उस पर हम सूद वूद नहीं देंगे, हम वो कर्जा वापस करेंगे आपको, बहैसियत मुसलमान हम पासदारी करेंगे, लेकिन सूद नहीं देंगे हम आपको। आपने जिन खबीसों को वो दिया था ना उन्हीं से ले लेंगे, या तो वो सारे पकड़ के हमें दे, हवाले करें हमारे जो बैठे हुए हैं आपके मुल्कों के अंदर, और उनका सारा माल। मिसाल के तौर पे यूएई कह रहा है कि हमें वापस करो हमारा पैसा, क्यों हमें हमारी तरफ से हमारे टट्टू क्यों नहीं बन रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि उलमा ये बताएं कि भाई इस्लाम ये कहता है कि ठीक है इसको वापस कर दें पैसे, और उससे ये कहें कि भाई आप जो हो ना सूद वूद नहीं मिलेगा आपको, आप मुसलमान हो, सूद किस बात पे ले रहे हो आप, कोई सूद वूद नहीं होगा, और ज्यादा टेंट है कि हमला कर देंगे आपके ऊपर। तो ये करेगा कोई ये बात? किसी मौलवी में जुर्रत है ये करने की, कहने की? है भाई? तो वो एक पिटीशन हमने पिछले दिनों दायर तो की थी। पिटीशन नहीं। आज पाकिस्तानी कौम को मसला है ना, सब लोग गवर्नमेंट को, यानी कि वो एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, यूएई बदमाशी कर रहा है ना, कह रहा है निकाल मेरी चने की दाल। जी जी सर, ऐसे ही। अभी नहीं है ना गवर्नमेंट के पास पैसे, वो हमें डरा रहे हैं ना वो। जी ऐसे ही। तो मतलब इस्लाम क्या बोलेगा इसमें? डर जाओ आप उनसे। नहीं सर, वो ऑब्वियसली ये तो मुनासिब नहीं है। अच्छा बेटा आके ले लो फिर, तो उसका नतीजा होगा, उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। कॉन्सिक्वेंस ये होंगे कि आपके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाएंगे। तो जो इंटरनेशनल सैंक्शंस आपके ऊपर लगेंगी, वो इंटरनेशनल सैंक्शंस जो है वो कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर लगाई गई हैं या नहीं? नहीं सर, ऑब्वियसली वो नहीं कुरान और लगाई सुन्ना गई। जी। तो अब आपने जो बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन है वो आप क्यों नहीं ले रहे? सर हम घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, आप उसे और इल्म, शायद हमें अपनी इल्मियत पे इतना भरोसा नहीं है। आप समझते हैं कि अगर हमने ये किया तो हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे, इंटरनेशनल एम्बार्गो लग जाएंगे, फिर हम ये बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनीज कहाँ से चलाएंगे, फिर हम ये स्काई स्केपर्स कैसे बनाएंगे, फिर हमारे जो हरामखोर बच्चे होंगे वो जो है वो ये बाहर की चीज़ और मोजीला चीज़ ये कैसे खाएंगे, फिर ये कैसे होगा? तो आप कहेंगे अरे मौलाना साहब छोड़े, अपनी टैटें बंद करें, ये हम लोग जो है ना हरामखोरी करते रहे हैं, करते रहेंगे, और ये कि जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स की जो प्रोविजन है वो मैक्रो है ही नहीं, वो तो माइक्रोलॉजिकल है, और वो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर अप्लाई होगी, लिहाजा हर बैंक में हमने कॉरिडोर ओपन कर दिया है वगैरह वगैरह। और आप ये जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी उसमें अपनी चोंच बंद रखें, क्योंकि आपको इल्म नहीं है। बुनियादी तौर पर ये याद रखें, या आप दुनिया को समझते नहीं है। नहीं, मसला ये है कि भाई इल्म जो होता है ना उसकी एक कीमत अदा करनी होती है, इल्म की एक कीमत होती है, उस इल्म की कीमत में उस दायरा इल्म में जाने के बाद आपको ये बताना होता है कि ये जो दायरा इल्म है ना जिसमें इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, इस दायरा इल्म में इन चीजों का अहाता नहीं किया जाएगा और इन चीजों का अहाता किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जिन चीजों का अहाता किया जाएगा उसमें आपको कोई शक अगर हो तो आप उस इल्मी दायरे की हुदूद और क़ुयूद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल होता है आपके लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे एक आदमी डॉक्टर है,
جیسے آپ میں سے ہے کوئی ڈاکٹر ہومیوپیتھ وہ اس کا ڈاکٹر ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے شاید. اچھا چلو کوئی نہیں. چلو اب ایسے ایسے ہی جھوٹ موٹ کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ عبید جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, MBBS کیا ہے, پھر اس نے اسپیشلائزیشن کیا ہے, FRCS کیا ہے, یہ ہے ڈاکٹر. تو فرض کیا کہ اس کے پاس کوئی جا کے بتائے کہ بھائی میں جو دراصل یہ جو مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں روحانی طور پر کمزور ہو گیا ہوں, تو میری روحانی قوت کے لیے آپ کچھ مجھے بتائیں. تو عبید جو ہے وہ بتائے گا یا نہیں بتائے گا روحانی قوت میں اضافے کے لیے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. اور اگر عبید بتا دے تو میں نے اپنے ہی علم کو وہ کر نگیٹ کر, مطلب اگر آپ نے بتایا, ہاں اگر آپ نے بتایا روحانی طور پر کہ یہ آپ کرنا ہے, تو آپ نے اگنورنس کو پروپگیٹ کیا. صحیح. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور اس کی بنیاد پر آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. جیسے پاکستان میں بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹرز آج کل ایک بھائی جو ہے وہ بہت چیتے چل رہے ہیں, میں دیکھتا ہوں ان کو, ان کی بہت ساری باتیں, اس کے پیچھے ان کی اپنی سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے لیے ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, ٹھیک, اور وہ ان ایریاز میں بھی چھلانگیں مار رہے ہیں, بلکہ چھلانگ کیا مار رہے ہیں, اچھل کود کر رہے ہیں جو بالکل ان کا ایریا نہیں ہے. صحیح ہے. اور لوگ ان کی بات اس لیے سن رہے ہیں کیونکہ وہ MBBS ڈاکٹر ہیں, FRCS ہیں, لیکن جن ایریے میں وہ مشورے دے رہے ہیں وہ ریلیجس ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو حضرت جو ہے وہ بولے جا رہے ہیں, تو حضرت جو یہ بولے جا رہے ہیں, اگر یہی حضرت یہ باتیں امریکہ میں بولنا شروع کرتے ہیں کیا ہوگا ان کا لائسنس؟ وہ ویسے ہی بولنا شروع کر رہے تب بھی لائسنس کینسل ہو جائے گا یا کلینک پہ بولنے سے ہوگا؟ کلینکل کنڈیشنز میں, ہاں کلینکل کنڈیشن میں وہ بولنا شروع کرتے ہیں. لوگوں کو, بیمار مریض کو سامنے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بتائیں کہ اس کو یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کا یہ نہیں کر رہی, یہ نہیں کر رہی, یہ نہیں کر رہی, اس وجہ سے یہ ہے. کیا نا اگر انہوں نے, تو ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا فار آل ٹائمز, چھٹی ہو جائے گی, لے آ کے گھر میں بند کر دیں گے ان کو. ایک بھائی جو ہے نا بہت بڑے سرجن ہے, وہ, اب میں کیا بولوں ان کو, تو وہ سرجن ہے, تو یہاں پہ آتے ہیں وہ پاکستان, اور پاکستان میں آ کر آپریشن کرتے ہیں وہ. صحیح ہے. تو ان کو مذہبی باتیں کرنے کا بھی شوق ہے. صحیح ہے. تو وہ یہاں آ کے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ان کو بہت بڑا کوئی ٹھیکہ ملا حکومت کی طرف سے کہ بھائی آپ یہ کریں. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان ایک بلیسڈ نیشن ہے, بلیسڈ نیشن. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بلیسڈ نیشن کیوں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص اس کے اوپر برکت ہے. تو پھر کیا خاص برکت ہے بھائی؟ تو انہوں نے بتایا جی ہم لوگ یہاں پہ اوپن ہارٹ سرجری کرنے آتے ہیں, اتنی سرجری کی, سینکڑوں سرجریاں کی, تو اس کے اندر جب ہم دل کھولتے ہیں تو ہم جب اسٹروک لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ادھر سے اگر اس طرح سے اسٹروک مارا تو اس کے نتیجے میں تو جو ہے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن ہم اللہ کا نام لے کے وہ اسٹروک لگا دیتے ہیں, اللہ کا نام لے کے اسٹروک لگا دیتے ہیں. تو اور وہ اسٹروک جو ہم امریکہ میں نہیں لگا سکتے اور گھبراتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر جب ہم لگاتے ہیں تو اللہ کی ایسی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے, اللہ کی ایسی مدد آتی ہے کہ وہ اسٹروک کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو ہماری یہاں پہ شفا بخشنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو پھر کیوں ہوتا ہے بھائی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ امریکہ میں جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح لوگ دعا نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا
کہ ڈیسائسو فیکٹر سکسیس آف آپریشن میں کیا ہو گیا؟ دعا. اور وہ دعا کہاں بیٹھ کے ہو رہی ہے؟ پاکستان میں بیٹھ کے دعا ہو رہی ہے. پاکستان کون ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اسلام کا قلعہ ہے. اور پاکستان میں کون ہے؟ بڑے نیک شریف مسلمان ہیں اور جو اللہ ان کی سنتا ہے. تو اس میں ان کا جو ہے آپریشن ہو جاتا ہے کامیاب. تو دیکھیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں خطرناک بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو بھائی جو بات کر رہا ہے نا، یہ تو میں نے سنی ہے نا، لیکن فرض کریں کہ باہر جا کر کہیں پر یہ کر دے اور اس میں کوئی لیگلی ان کو انگیج کر لے تو ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرجری کے مینولز ہوتے ہیں بھائی، سائنٹیفکلی سرجری کے جو مینولز ہوتے ہیں نا، آپ ان مینولز کی وائلیشن کر نہیں سکتے ہو. اگر آپ نے سرجیکل مینول کی وائلیشن کی اور بندہ مر گیا تو اس کے نتیجے میں جو بورڈ بیٹھے گا نا، وہ سرجیکل مینول کی وائلیشن تو نہیں ہوئی، اس کو جج کرے گا. جج کرنے کے بعد اس بندے کو پوچھے گا کہ ابے تو نے یہ اسٹروک کیسے لگایا، آپ جاگیر تھی کیا یہ؟ تو جب اس نے وہ اسٹروک لگایا تو اس نے یہ سمجھ کے لگایا کہ یہ اس پیشنٹ کو بچانے کے لیے بیسٹ پاسبل آپشن ہے. اور اس نے کیا کیا؟ سرجیکل مینول کو وائلیٹ کر دیا. سرجیکل مینول کو وائلیٹ کر دیا اور وہ اسٹروک بھی لگا دیا اور پیشنٹ بھی ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ اس نے اپنے علم کی نفی کی ہے کہ نہیں کی؟ جی سر کی ہے. کر دی نا. جی اسٹیبلش نالج کی نفی کر دی ہے اس نے. وہ بندہ بچ گیا ہے، کیونکہ بندہ بچ گیا ہے اس وجہ سے کسی کو پتا نہیں چلا. وہ تو بے وقوف، اس نے چونکہ بزنس بائیو ایتھکس پڑھی بھی نہیں ہے، اس کو پتا وتا نہیں ہے، اس لیے وہ مار رہا ہے چول ہے. اس نے چول مار دی. تو وہ جو ہے پیشنٹ کا دل اب دوبارہ سے کھول کے کون چیک کرے گا؟ بالکل کوئی چیک نہیں کرے گا نا. تو وہ دپل لگ گیا. اب وہ دپل مارتا رہے گا اور ایکسپرٹی پیدا کر لے گا اپنے اندر. اسے کہتے ہیں بھائی میڈیکل سائنس میں سرجیکل ایڈونچر. وہ ادھر ہی آ کے کرے گا، صرف پاکستانی ادھر نہیں کر سکتے. اس طرح کے ٹٹو معاشروں میں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ابے الو کے پٹھے یہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ. اور اگر وہ مر گیا تو ہمارے یہاں تو اتنے لوگ مرتے رہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مر گئے تو کیا ہوا؟ اللہ اور دے گا. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. نہیں تو یہاں پر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور قرآن و سنہ کی جو ایپلیکیشن ہوتی ہے وہاں پہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. وہاں پہ امریکہ کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے، یورپ کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے، انٹرنیشنل گلوبل آرڈر کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے، فائنینشیل مینیجرز کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ اس طرح آپ الو بنا سکتے ہیں جاہل لوگوں کو. پڑھے لکھے لوگوں کو تھوڑی آپ الو بنا سکتے ہیں، وہ تو ٹھک پکڑ لیں گے آپ کو. تو یہ جو پاکستان میں آ کر یہ لوگ سرجیکل ایڈونچرز کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں ایک فیلوشپ پہ تھا تو وہاں پر ایک بھائی نے پریزنٹیشن دی، اور پریزنٹیشن دیتے ہوئے پاکستان کے ایک ہاسپٹل کے اندر اسٹیم سیل میتھڈولوجی اپلائی ہو رہی تھی. اور اسٹیم سیل میتھڈولوجی اپلائی ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ یہ جو ہے ابھی اس کا تھیراپیوٹک پروٹوکول اسٹیبلش نہیں بھی ہوا، اس کے باوجود وہ کر رہا ہے. میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تو فلسفی ہوں. تو وہ جو اس نے بتایا، جو ایکسپلین کیا، اس سے یہ پتا چل گیا، مجھے بھی پتا چل گیا، اور وہاں اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ ابھی کوئی تھیراپیوٹک پروٹوکول اسٹیبلش ہوا نہیں ہے. لیکن یہاں پر چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے لیے وہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. اور اس کو نہ صرف امپلیمنٹ کر رہا ہے بلکہ اسے وہ اپلوڈ بھی کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے یہ کیا، اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، لکھ بھی رہا ہے اس کو.
تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی یہ تو ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا, یہاں پر پریکٹس بھی ہونا شروع ہو گیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی کہ ڈوز کے ساتھ ساتھ ڈونٹس کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے اسٹرکچر آف نالج, اور جو ڈونٹس ہوتی ہیں نا وہ اس اسٹرکچر آف نالج کو ایکسپینڈ کرنے سے روکتی ہیں. تو جب آپ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا میں ہر علم کا جو کسٹوڈین ہوتا ہے وہ زیادہ تر نو کہتا ہے, نو 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 نو. یہ صرف عالم نہیں ہے جو نو نو کہتے ہیں, سب کہتے ہیں بھائی. امریکہ میں اگر آپ کوئی دوا بناتے ہیں نا تو ایف ڈی اے سے اپروول لینی ہوتی ہے. ایف ڈی اے کی اپروول لینے کے لیے جب آپ اس کو پیش کرتے ہیں تو ایف ڈی اے کہتا ہے کہ اس کو بھائی ہم ایویلویٹ کریں گے, اسیس کریں گے, کراس ایگزامن کریں گے, اور پھر آپ سے کچھ سوال بھی کریں گے. اگر آپ ان کا جواب نہیں دو گے نا بھائی, یہ دوا ہم پبلک نہیں کرنے دیں گے. یہ تھیراپیوٹک پروٹوکول اسٹیبلش نہیں کرنے دیں گے, اسے پریکٹس نہیں کرنے دیں گے. گو کہ اس سے انسانی زندگیاں بچائی جا سکتی ہوں گی, لیکن ہم کرنے نہیں دیں گے. ان کو تو آپ یہ نہیں بولتے کہ یہ کیوں نو 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 کر رہے ہیں, کیونکہ ایف ڈی اے گارنٹی کرے گا کہ کسی تھیراپیوٹک اپروچ کی وجہ سے انسان مر گئے اور کسی بیماری کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر گئے. دونوں میں فرق ہے بھائی. ایک میں علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ڈیلیبریشن کے نتیجے میں ان کو نہیں مار رہے, ان اویلیبلٹی کی وجہ سے وہ مر رہے. لیکن جب آپ کسی انٹیسٹڈ تھیراپیوٹک پروٹوکول کو اپلائی کرتے ہیں کسی کے اوپر اور وہ مر جاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں مرا کہ ان اویلیبلٹی آف دا تھیراپیوٹک پروٹوکول, ایپلیکیشن آف رانگ تھیراپیوٹک پروٹوکول کی وجہ سے مرا ہے. یہ علم کے نام پر آپ نے اس کو بھینٹ چڑھایا ہے. اس لیے دنیا میں عالم سے کے منہ سے زیادہ معاملات میں نو نکلتا ہے, اور جو کتے کے بچے جاہل ہوتے ہیں ان کے منہ سے نکلتا ہے یس 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 یس. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو روکنے کے لیے کوئی علمی حدود قیود موجود نہیں ہوتی. تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو بھی عالم ہوگا نا, جب اس کے سامنے کوئی ڈیلیبریشن آئے گی تو اس میں وہ ڈوز کو دیکھے گا اور ڈونٹس کو دیکھے گا اور پھر بولے گا نہیں بھائی یہ ابھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے. لیکن جو لوگ ڈیسپریٹ ہوں گے اور ان کے پاس وقت نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے بھائی ہم یہ نو نہیں سنیں گے, ہم یہ کر دیں گے. تو جب آپ کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں کچھ فائدہ ہوگا, کچھ نقصان ہوگا. کچھ فائدہ ہوگا اور نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ علم کی دنیا میں ایک نیا انقلاب برپائی کر دے, ہو سکتا ہے کہ وہ علم کے نام پہ بہت ساروں کی موت کا سبب بن جائے. تو یہ تو بنیادی طور پر سوال ہوگا مابعد الطبیعاتی, میٹافزیکل لیول کا. ایپسٹمولوجیکل پلین کے اوپر تو جب آپ کسی چیز کو یس کہیں گے تو پوری حاکمیت کی بنیاد پہ کریں گے, تو اس میں جلدی سے آپ کوئک سولوشنز نہیں ہوں گے, اس میں زیادہ دیر آپ کو نو کہنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے جب دین کے حوالے سے سوال آتا ہے اور علماء کہہ دیتے ہیں بھائی نو, تو آپ ان کی داڑھی پکڑ کے لٹک جاتے ہو, ان کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیتے ہو, اور آپ کہتے ہو ہماری ترقی کا راستہ روک رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے اور ڈھمکانا کر رہا ہے. تو اس کا جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے علمی تناظر پہ اور اپنی علمی شخصیات پر اور اپنے علم کے ریسورسز پہ بھروسہ نہیں. تو جہاں تک نقصان کا سوال ہے علم کے راستے پر, جہاں تک کانسیکوینشل ایویڈنسز ہیں کہ غلط میتھڈالوجی اپلائی ہو گئی, جہاں تک سوال ہے کہ ڈسکریشنری پاور استعمال کی اویلیبل نالج کی بنیاد پر اور وہ بیک فائر کر گئی, یہ جتنا مذہبی دائروں میں ہو سکتا ہے اتنا ہی غیر مذہبی دائروں میں بھی ہو سکتا ہے.
लेकिन चूंकि मजहबी दायरों के अंदर जो हो रहा होता है उसके बारे में आप इस ढकोसले के ऊपर खड़े हैं कि इसके पीछे कुछ इंपेरिकल एविडेंसेस है, और मजहबी दायरों में चूंकि इंपेरिकल एविडेंसेस नहीं है, वो वर्ड ऑफ द गॉड से आए हुए हैं या सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट से आए हुए हैं या इजमा उम्मत से आए हुए हैं, तो उसको आप ट्रेडिशनलिज्म के खाते में डालकर, मिस्टिसिज्म के खाते में डालकर, अथॉरिटेरियनिज्म के खाते में डालकर इल्म के दायरे से बाहर निकालते, ये होता है। समझ में आई बात? जी सर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह किस बात पे कह रहे हो भाई? समझ आ गई ये बात, सवाल जो हाँ। अच्छा, यार वो आपकी ये जो एंड वाली बात है, ये सुन के मुझे वो अलबेरूनी की किताब है किताबुल हिंद, उसमें उसने आई थिंक पतंजलि का रेफरेंस दिया है, और उसमें उसने कहा था कि इल्म के 4 दर्जे हैं। एक ये कि आपको शय का पता है लेकिन उसकी लिमिट्स का नहीं पता। दूसरा ये कि शय का भी पता है और उसकी लिमिट्स का भी पता है। तीसरा ये कि उस शय का पता है, लिमिट्स का पता है, उसके कॉन्टेक्स्ट से भी पता है। तो ये बात जो है काफी दिल को लगती है कि इल्म का जो एक मेजर पोर्शन है वो सिर्फ ये नहीं है कि चीज क्या है, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि चीज क्या नहीं है। बिल्कुल। तो वो और और ये कोई मैं कोई इंकशाफ थोड़ी कर रहा हूँ भाई, ये तो एक मामूली सा जिसने मुसलमानों की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को रीड किया है, एक एक बैरूनी सोर्स से जो कि किसी अंग्रेज राइटर ने लिखा हुआ है, उसको पढ़ने से आपको पता चल जाता है। तो ऐसे तो कोई औखे लोग थोड़ी थे मुसलमानों के अंदर, बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट लोग थे, और उन्होंने 1500 साल संभाला है चीज को। आपको मार पड़ गई, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये कि इसकी बुनियाद पर पूरे के पूरे इल्मी जो वो है आपकी रिवायत, उसको लपेट देना, और ये कि मजाक उड़ाना, और ये कि समझना कि इसकी बुनियाद पर तो आज के मौजूदा दौर के चैलेंजेस का सामना करना। भाई कुछ चीजें चैलेंज होती ही नहीं, कुछ चीजें सिर्फ ये होती है कि भाई ये आपने नहीं करनी, चैलेंज का क्या सवाल है। तो बताने का मतलब ये कि इज्तिहाद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको क्या करना है, इज्तिहाद आपको ये भी बताता है कि क्या नहीं करना है। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी इज्तिहाद का दरवाजा बंद करते हैं। इज्तिहाद का दरवाजा खोलने का मतलब क्या है कि हर चीज को जायज करते चले जाओ, ये होता है इज्तिहाद का मतलब। ये किसने बताया भाई इज्तिहाद का ये तरीका होता है? ये तो मुझ जैसे जाहिल को भी पता है, सबको पता है। तो एक आलिम ने अपने इज्तिहाद की बुनियाद पे आपको किसी चीज को करने से रोका, तो वो इज्तिहाद क्यों नहीं है भाई? वो भी इज्तिहाद है। आप कर लो ना कोई दूसरा इज्तिहाद। तो बताने का मतलब ये कि जो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है उस वो पॉलिटिकल इशू नहीं है। मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से जो डिराइव्ड स्टेट क्राफ्ट है वो परफेक्शनिस्ट है। ये पॉलिटिकल इशू या ब्यूरोक्रेटिक इशू नहीं है, ये अपनी डेप्थ में एपिस्टेमोलॉजिकली ग्राउंडेड है। अगर फर्ज किया कि आपने एक ऐसा निजाम राइज कर दिया जो कि आपकी मेटाफिजिक्स से कंपैटिबल नहीं है, आपकी एपिस्टेमोलॉजी से कंसिस्टेंट नहीं है, और आप कहें कि भाई ये जो है एपिस्टेमोलॉजिकली न्यूट्रल है, इसमें हर एपिस्टेमोलॉजी चलेगी, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, झूठ है, ये गलत बात है। एपिस्टेमोलॉजिकली वो ग्राउंडेड होता है। पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी एपिस्टेमोलॉजिकली ग्राउंडेड है। उसके साथ लड़ने के लिए आप प्रोसीजरल प्लेन पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। प्रोसीजरल मैनिपुलेशन या प्रोसीजरल ग्राफ्टिंग या प्रोसीजरल मैनूवरिंग करके आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते। उसके लिए आपको एपिस्टेमोलॉजिकली एंगेज करना पड़ेगा, और ये काम आलिमों का है। अगर आलिमों ने ये काम नहीं किया तो ये या तो ये आलिम ये काम करेंगे या ये काम नहीं होगा। ये मेरे बस का काम नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकता ये काम।
کوئی دوسرا کر سکتا ہے جو کہ عالم بھی ہو اور اس نے چیزیں بھی پڑھی ہوں اور اس کو حدود اور قیود کا پتا ہو. اب یہ کہ آپ اس کی بات نہ مانیں نہ سنیں، ٹھیک ہے. لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں سنتے تھے، تو کسی وجہ ہوگی نا اس کی کہ ان کو لگتا ہوگا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے یا یہ پریکٹیکل نہیں ہے یا اس میں بڑا نقصان ہے، تو انہوں نے نہیں مانی نا. پیغمبر کی بات بھی نہیں مانی، پھر صحابہ کی بات بھی نہیں مانی، پھر تابعین کی بات بھی نہیں مانی. تو کوئی تو ان کی کھوپڑی میں بات آ رہی ہوگی نا. وہ جو آ رہی ہوگی وہ موڈیلٹی کے بیس کے اوپر بھی ہوگی، فاؤنڈیشن کے بیس پہ بھی ہوگی. وہ اللہ کی آیتوں پہ بھی شک کرتے ہوں گے، اللہ کے نبی پہ بھی شک کرتے ہوں گے. اس لیے وہ ایمان سے بہرہ مند نہیں ہو پائے نا بھائی. تو یہ یاد رکھیں کہ ڈس اگری کرنے کے ہزاروں بنیادیں ہو سکتی ہیں. ان بنیادوں میں سے سب سے جو خطرناک ہوتی ہے وہ ایپسٹمولوجیکل ہوتی ہے. وہ ایپسٹمولوجیکل ڈس ایگریمنٹ جس کو ہم نے ایکنالج کر دیا تھا سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کے آ جانے کے بعد، اس کو لے کے ہم چلے جا رہے ہیں ابھی تک. اور علماء جو ہے وہ اپنے دائرے سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کو بتایا جا رہا ہے اس میں بھی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، اس میں بھی 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 نہیں. اور ان کا جو ایریا آف ڈیلیبریشن ہے وہ شرنک ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے شرنک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علم کو علم نہیں سمجھا جا رہا. ٹھیک ہے جی. ہاں مدثر بولو بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال، وہ جو آپ نے اگزامپل دی نا ڈاکٹر والی کہ اس نے وہ کٹ لگایا، تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ مطلب انہیں اگر وہ پاکستان میں ہی ہیں اور ان کو ان کی جو اپنی ایک کہہ لیں ایجوکیشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ کٹ نہیں لگانا ہے، اور ہم اسی کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہیں، تو وہ لگا رہا ہے یہ دوسری طرح کے کٹس، تو کیا کرے وہ پھر ایک ڈاکٹر نا ہینڈز آن وہاں پر؟ اب وہ وہاں ڈسکشن میں نہیں جا رہا، اس کو ایک ڈیسیجن لینا ہے. نہیں میں یہ بتا رہا ہوں، جو میں نے اگزامپل دی ہے نا وہ ڈاکٹروں کی حرکتوں کے نتیجے میں اصول نہیں وضع کر رہا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی علم جب پریکٹس کرنے کی اجازت دیتا ہے نا دنیا میں، یہ جنرل رول ہے، تو وہ آپ سے یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو، اور وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے یہ آپ کیوں نہیں کر سکتے. جو ڈاکٹر ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، اور اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کیا نہیں کر سکتا. جب آپ آتے ہیں نا زندگی کے کٹنگ ایج ڈیسیشن کے اوپر، تو وہاں پر بحیثیت عالم، جو بھی عالم آپ ہیں، جو بھی علم آپ رکھتے ہیں، اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ چیلنج کرتے ہیں کہ یار میں اپنے علم کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت کہ اس طرح اگر میں اس کو اسٹروک مار دوں تو یہ بچ سکتا ہے، اور یہ جو مینول لکھا ہوا ہے نا ٹھیک نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بھائی ہے جو ڈاکٹر ہے اس سے یہ پوچھا جائے گا نا کہ تم بھائی ڈاکٹر بنے ہو کس اصول کی بنیاد پر، یہ پوچھا جائے گا نا اس سے، تو وہ اسلام کی بنیاد پر ڈاکٹر بنا ہے یا میڈیکل انڈسٹری کی بنیاد پر ڈاکٹر بنا ہے؟ کس بنیاد پر ڈاکٹر بنا ہے مدثر؟ جی سر، وہ ظاہر ہے اس نے جو اپنی ایجوکیشن لی ہے اس کی بنیاد پہ بنا ہے. اب اس کا یہ کام ہے نا کہ وہ یہ بولے کہ میں جی سرجیکل مینول کی وائلیشن کرنا چاہ رہا ہوں. گٹ ہونے چاہیے نا اتنے اس کو، ہیں یہ جی بولنا چاہیے سر، نا. وہ تو سر پیشنٹ ہی پھر اس کے گلے پڑ جائیں گے، وہ تو وہ بولتے تھے پیشنٹ ہی گلے پڑ جائیں گے اس کے، جن کے لیے پیشنٹ کر گلے رہا ہے پڑ وہ وہی نہیں اس کو چھوڑیں گے. پیشنٹ اس کے گلے پڑ جائیں گے چاہے جیے یا مرے. ہاں جی جیے مرے، یہی ہے نا بھائی. تو جی جی علم کا راستہ ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. گلے پڑتے ہیں لوگ، پیٹ پہ مار مار کے چمڑی ادھیڑ دی ہے لوگوں کی. انہوں نے کہا نہیں بولوں گا یہ میں. وہ کہتا ہے باپ کا مال ہے یہاں کون پوچھنے والا ہے، مار دو یہاں اسٹروک. مار دیتا ہے وہ اسٹروک. کبھی مر بھی جاتے ہوں گے، کبھی بچ جاتے ہوں گے، لیکن یہ دھندا وہ امریکہ میں کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ہے بنیادی سوال. if he is a man of knowledge، اگر وہ مین آف نالج ہے
تو یہی کام وہ امریکہ میں بھی کرے نا, لگائے داؤ پہ. امریکہ میں وہ یہ اسٹروک مارے, اس کے نتیجے میں بندہ مر جائے, بندہ مر جائے گا تو ظاہر ہے بورڈ بیٹھے گا بولے گا بھائی یہ کیسے مرا. آپ بولیں گے جی 45 ڈگری پہ اسٹروک مارنا تھا, میں نے مارا 35 ڈگری پہ اسٹروک. تو نے کیوں مارا بھائی 35 ڈگری پہ اسٹروک؟ اس نے کہا جی کیوٹی نہیں تھی, جگہ نہیں تھی, اور میں نے یہ سمجھا کہ اس انسان کو بچانے کے لیے اس وقت اس مومنٹ آف ٹائم میں یہی کام کرنا ہے. تو میں پوری ایکیڈیمک ریسپانسبلٹی کے ساتھ 35 ڈگری پہ اسٹروک مارا ہے, اور میرا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ سرجیکل مینول میں 35 ڈگری پہ اسٹروک لگنا چاہیے. بولے ابے الو کے پٹھے وہ تو مر گیا نا. بولے ٹھیک ہے وہ مر گیا, لیکن طریقہ یہی ٹھیک ہے, طریقہ یہی ٹھیک ہے. اور پھر ایکسپیریمنٹ کرے اور جا کے اسٹیبلش کرے. ہے اتنا دم اس میں, دم ہے بھائی. تو man of knowledge must not only have the capacity to love his enemies, he should have the guts to hate his friends. اگر وہ مین آف نالج اور سنسیئر تھا تو وہ پھر کرتا, یہ دعویٰ کرے گا. امریکہ میں بھی کرے پھر وہ, بالکل, اور کہے کہ بھائی میرا لائسنس کینسل ہو گیا, میں بھاڑ میں جایا میرا لائسنس, میں نہیں فالو کرتا اس سرجیکل مینول کو. یعنی کہ یہ تو جرت ہے نہیں تمہارے اندر کہ تم امریکہ میں لکھے ہوئے ایک سرجیکل مینول کو وائلیٹ نہیں کر رہے اور ورڈ آف دا گاڈ کو وائلیٹ کرنے پہ تیار ہو. شرم نہیں آ رہی؟ تو یہ یاد رکھو بھائی کہ جب کوئی علم کے دائرے میں ہوتا ہے نا, وہ نو زیادہ بولتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے بھائی یہ سرجیکل مینول کی وائلیشن ہے, میں اس بچے کے اوپر ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتا, کسی کی اولاد ہے, میں 45 پہ ہی مارتا ہوں, بچ گیا تو بچ گیا, نہیں تو ذمہ دار کون ہوگا؟ سرجیکل مینول ہوگا ذمہ دار. سرجیکل مینول پہ مارا اس نے, وہ مر گیا بچہ, پھر وہ ساری زندگی کوفت کرتا رہے یار 35 پہ مارتا تو صحیح تھا, 35 پہ مارتا تو صحیح تھا, لیکن اس پہ مطمئن رہے گا کہ اسٹیبلش جو آتھینٹک اسٹڈی آف سرجیکل نالج تھی اس کو میں نے وائلیٹ نہیں کیا. اور جب بورڈ بیٹھے گا تو بورڈ بولے گا کہ بھائی سیمیلیشن کے اندر یہی بیسٹ آپشن تھی اس کے پاس. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں سیکولر فارم آف نالج کے اندر کہ وہ کریکنگ سچویشن کے اندر مینول کو وائلیٹ کرتے ہیں, مینول کو وائلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن پھر وہ بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ کیوں وائلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس مینول کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس میں بھائی یہ بھی امکان ہے, ایک امکان اور پیدا ہو جاتا ہے. تو دنیا میں بہت سارے عالم ہوں گے اس طرح کے جو اپنی فل رسپانسبلٹی لیتے ہیں. ابھی میں نے جو یہ ایگزامپل دی, مدثر یہ سمجھ رہا ہے کہ پھر تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ جو مولانا صاحب ہیں, چونکہ انہوں نے سرجیکل وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ سرجیکل مینول کی چونکہ وائلیشن کر دی انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے یہ کر دیا. تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے انہوں نے یہ کر دیا, تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے انہیں امریکہ میں بھی کرنا چاہیے تھا اور پھر وہاں پہ بتانا چاہیے تھا کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور دعاؤں سے بھی کام ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یار وہ مجھے کہیں جانا ہے بھائی آج, تو میری پریزنٹیشن ہے وہاں پہ. شکریہ سر بہت. تو پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے اس کو. تو صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو سسٹمز آف جسٹس ہیں وہ کتنا زیادہ لنکڈ اپ ہیں ایپسٹمولوجیکل روٹ سے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ جب پولیٹیکل تھیوری میں جاتے ہیں تو ہم ان ایپسٹمولوجیکل روٹ کو اسٹیبلش سمجھتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اسٹیبلش سرجیکل مینولز کی بنیاد پر آپ ڈیسیشنس لے رہے ہوتے ہیں, سرجیکل مینولز کی بنیاد پر آپ ڈیسیشنس لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ویسٹرن سورس سے مینولز بنے ہوئے ہیں نا بھائی, ان کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم ریلیجن کو وائلیٹ کر دیں گے لیکن ان کو چیلنج کریں گے. تو آپ کا رویہ اگر اس کی طرف یہ ہے کہ بھائی اس کو ابھی ہم کچھ دیر کے لیے ایبسٹین کر لیتے ہیں, تو اس کو بھی ایبسٹین کر سکتے ہو نا بھائی, اس کو کیوں نہیں کرتے ایبسٹین؟ ٹھیک ہے جی, اوکے, تھینک یو.